نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اس دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو ہم عمل کو صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے۔ کس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، کیا کیا چیزیں سنت ہیں، کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے کون سی عبادت فاسد ہو جاتی ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ فرائض کو ادا کر سکے اور گناہوں کے کاموں سے بچ سکے۔ یہ تو فرض عین کا درجہ ہے، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ خواہ وہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرے، دینی کتابیں پڑھے، یا یہ کہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر مسائل پوچھ کر علم حاصل کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء سے مسائل معلوم کر کے عمل کرو۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا درجہ ہے علم کا جو فرض کفایہ ہے، حافظ بننا، عالم بننا، قاری بننا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ یعنی ہر وقت امت کے اندر ایسی جماعت ہونا چاہیے جو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، حافظ بنتے رہیں، بناتے رہیں، عالم بنتے رہیں، بناتے رہیں، دین کی باتیں سکھاتے رہیں، تاکہ وہ علماء جا کر اپنی قوم کو وہ تعلیم دیں اور ان کو دین کی باتیں سکھائیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ حضرات کو ضرورت پڑے گی امام کی تو مدرسوں سے ملیں گے، مدرسوں میں حافظ اور قاری بنائے جاتے ہیں اور عالم بنائے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو ضرورت پڑے گی مؤذن کی تو مدرسوں سے ملیں گے، مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ صحیح طریقے پر اذان کیسے دی جائے۔ آپ حضرات کو مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کرام کی ضرورت پڑے گی، تقریر کے لیے اور خطابت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ علماء کرام مدارس سے ملیں گے، مدارس میں تیار کیے جاتے ہیں علماء کرام۔ آپ حضرات کو مفتی حضرات کی ضرورت پڑے گی مسئلہ پوچھنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، تو وہ مدارس سے ملیں گے، مدارس میں تیار کیے جاتے ہیں مفتی حضرات۔ تو یہ جو دینی مدرسے چل رہے ہیں یہ پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں، یہ دین کے خادم بنا رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے اور محافظ بنا رہے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے بنا رہے ہیں۔ تو یہ مدارس کی خدمت کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدارس کی خدمت کریں، مدارس کا تعاون کریں، مدارس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، علماء کرام کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ طلبہ عظام، طلبہ عزیز جو یہاں رہتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان کی معلومات کریں اور مدرسوں میں تعاون کریں، تاکہ یہ مدرسے والے بے فکر ہو کر پڑھتے پڑھاتے رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر یہ مدرسے والے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو یہ دین کی خدمت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کون حافظ بنے گا، کون بنائے گا، کون عالم بنے گا، کون بنائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بے فکر کر دیں دوسرے چیزوں سے، اور ہم خود اس بات کی کوشش کریں کہ مدرسے میں جس چیز کی ضرورت ہو ہم یہاں پر لا کر کے دیں، اور علماء کرام کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم یہاں پر لا کر دیں، تاکہ حضرات بے فکر ہو کر دین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ پوری امت محمدیہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں، لہٰذا امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مدرسوں کا تعاون کرے اور اپنا فریضہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔